وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان لے آیا تھا جب اس نے اپنی ماں کی سانسوں کو آخری بار دھڑکتے دیکھا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو، اور 12 سالہ علیشہ اپنے ننھے سے دل میں یہ صدمہ سہنے کے قابل ہی نہ تھی۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں خواب تھے، لیکن قسمت نے اس کے حصے میں خوابوں کی بجائے اندھیروں کا بوجھ ڈال دیا۔ ماں کے جانے کے بعد اس کا سہارا صرف باپ بچا تھا، مگر وہ سہارا بھی جلد ٹوٹ گیا، کیونکہ باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کی بجائے سختی اور بے رحمی کا پہاڑ تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر علیشہ کو مارتا پیٹتا، کبھی کھانے کو ترساتا، کبھی گھنٹوں تک بھوکی رکھتا۔ گاؤں کے بچے اسکول جاتے اور وہ کھڑکی کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کو دیکھتی۔ دل چاہتا کہ وہ بھی کتابیں پڑھ سکے، لیکن اس کا باپ اسے اسکول بھیجنے کے بجائے کھیتوں میں مزدوری کرنے پر مجبور کرتا تاکہ گھر کا خرچ نکل سکے۔ یوں علیشہ کی بچپن کی مسکراہٹ رفتہ رفتہ بجھ گئی، اور اس کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی اداسی کی لکیریں اتر آئیں۔ وہ شام کو جب گھر لوٹتی تو پرانے پھٹے بستر پر گر کر روتی رہتی، اور اپنی ماں کی قبر کو یاد کر کے دل میں سوال کرتی کہ امی، آپ مجھے یوں اکیلا کیوں چھوڑ گئیں؟ مگر جواب صرف خاموشی ہوتی۔ اس کا باپ گاؤں میں اکثر لوگوں کے سامنے بھی اسے ذلیل کرتا، کبھی کہتا یہ منحوس ہے، کبھی کہتا یہ میرے نصیب کی بربادی ہے، اور علیشہ ان الفاظ کو اپنے کانوں سے چبھتے تیروں کی طرح سہتی۔ وقت گزرتا گیا اور بڑی ہونے لگی، لیکن اس کی زندگی میں روشنی کی ایک کرن بھی داخل نہ ہوئی۔ محلے کی عورتیں اس پر ترس کھاتیں، مگر کوئی آگے بڑھ کر کچھ نہ کر پاتا، کیونکہ باپ کا غصہ سب کو معلوم تھا۔ ایک رات جب بارش زوروں پر تھی اور کھڑکی کے باہر بجلی کڑک رہی تھی، باپ نے نشے میں آ کر علیشہ کو بری طرح مارا، کیونکہ اس نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ اس رات علیشہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ کرے گی، مگر سوال یہ تھا کہ کیا اور کیسے۔ اس کی عمر ابھی محض 16 برس تھی، لیکن دکھوں نے اسے اتنا بڑا کر دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ لگتی۔ دل میں ایک چھپی ہوئی خواہشیں تھی کہ وہ ایک دن پڑھ لکھ کر کچھ بنے گی اور دنیا کو دکھائے گی کہ وہ منحوس نہیں بلکہ روشنی ہے۔ مگر ہر بار جب وہ اس خواب کی طرف قدم بڑھانے کا سوچتی تو اس کے باپ کے قدموں کی چاپ اس کے خواب توڑ دیتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا، وہ بچوں کو شام کو مفت پڑھاتا۔ علیشہ نے دور سے دیکھا کہ گاؤں کی بچیاں اس کے پاس پڑھنے آتی ہیں۔ دل نے کہا کہ شاید یہ اس کے خواب کی پہلی سیڑھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈر یہ تھا کہ اگر باپ کو پتہ چلا تو وہ مار ڈالے گا۔ کئی دن وہ کشمکش میں رہی۔ آخر ایک شام جب باپ کھیتوں میں کام کے بہانے گاؤں سے باہر گیا تو علیشہ نے ہمت کر کے استاد کے پاس جا کر کہا، کیا میں بھی پڑھ سکتی ہوں؟ استاد نے مسکرا کر کہا، پڑھائی پر کسی کا حق نہیں روکا جا سکتا، ضرور پڑھو۔ اس کے یہ الفاظ علیشہ کے دل میں امید کا دیا جلا گئے۔ وہ چھپ چھپ کر پڑھنے لگی، حروف اور لفظوں کو پہچاننے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی، مگر قسمت کو یہ روشنی برداشت نہ تھی۔ ایک دن باپ نے اسے کتابیں چھپاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کا غصہ پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ اس نے کتابیں جلا ڈالیں اور علیشہ کو گھر میں قید کر دیا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی کتابوں کی راکھ کو دیکھتی رہی اور آنسوؤں کے ساتھ دل میں کہتی رہی، یہ راکھ نہیں، یہ میرا خواب ہے۔ یہ جل گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ خوابوں کو
کوئی نہیں جلا سکتا۔ وہ دل میں زندہ رہتے ہی اسی رات جب سب سو رہے تھے، علیشہ نے ٹوٹی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور چاند سے کہا، امی مجھے ہمت دو، میں ہار نہیں مانوں گی۔ اور یہیں سے اس کی زندگی کا دوسرا موڑ شروع ہوا، جو آنے والے دنوں میں اسے ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جہاں دکھ اور آس امید کا کھیل چلتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ واقعی ہی اس اندھیرے سے نکل پائے گی یا قسمت پھر اسے روند ڈالے گی؟ اس رات کے بعد علیشہ کے دل میں ایک ضد، ایک جنون سا پیدا ہو گیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے خوابوں کو سچ کر کے دکھائے گی۔ اس کے آنسو اب کم ہو گئے تھے، مگر آنکھوں میں عزم کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ دن کے وقت وہ اپنے باپ کے حکم پر کھیتوں میں مزدوری کرتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، گھر کے سارے کام کرتی، لیکن دل کے کسی کونے میں لفظوں کی محبت اور کتابوں کا شوق زندہ رہتا۔ وہ کتابوں میں بیج بوتے وقت مٹی کے ذروں میں حروف تلاش کرنے لگتی، اور جب تنہائی ملتی تو زمین پر لکیر کھینچ کر ان میں لفظ بنانے کی کوشش کرتی۔ اس کی یہ ضد اسے اندر ہی اندر مضبوط کر رہی تھی، مگر قسمت نے ابھی اور امتحان باقی رکھے تھے۔ گاؤں کے کچھ رشتہ داروں نے باپ کو مشورہ دیا کہ اب لڑکی جوان ہو رہی ہے، اسے کہیں بیاہ دو تاکہ ذمہ داری ختم ہو۔ باپ نے بھی یہی سوچا کہ اس بوجھ کو کسی اور کے سر ڈالا جائے۔ علیشہ کو یہ خبر ملی تو اندر سے ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادی کا مطلب اس کے خوابوں کا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانا ہے۔ ایک رات وہ چپکے سے استاد کے پاس پہنچی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں درد۔ اس نے کہا، استاد جی کیا لڑکی کا خواب خواب ہی رہتا ہے؟ کیا ہمارے لیے کوئی روشنی نہیں؟ استاد نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا، بیٹی زندگی کے طوفانوں سے لڑنے والے ہی روشنی تک پہنچتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو کوئی بھی تمہیں روک نہیں سکتا۔ یہ الفاظ علیشہ کے دل پر نقش ہو گئے۔ وہ اپنے باپ کے فیصلے کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور رشتہ طے ہو گیا۔ دولہا ایک ایسا شخص تھا جو عمر میں اس کے باپ جتنا تھا، مگر دولت مند تھا۔ باپ نے لالچ میں آ کر ہاں کر دی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور علیشہ کے دل میں اندھیروں کی آندھی چلنے لگی۔ وہ راتوں کو جاگ کر اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میں برباد نہیں ہونا چاہتی، لیکن کوئی معجزہ ہوتا دکھائی نہ دیتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شادی سے صرف 3 دن پہلے استاد گاؤں سے اچانک غائب ہو گیا۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ یہ خبر علیشہ کے دل کو اور بھی توڑ گئی، کیونکہ وہی اس کی آخری امید تھا۔ مگر قسمت نے ایک چھوٹی سی کھڑکی پھر کھولی۔ گاؤں کی ایک عورت جو اکثر اس پر ترس کھاتی تھی، اس نے خفیہ طور پر علیشہ کو ایک کتاب لا کر دی اور کہا، بیٹی یہ پڑھو، علم تمہارا ساتھی ہے۔ وہ کتاب علیشہ کے لیے خزانے سے کم نہ تھی۔ وہ چھپ چھپ کر اسے پڑھتی اور ہر لفظ کو اپنے دل میں بسا لیتی۔ شادی کا دن قریب آیا اور اس کے دل میں بغاوت کی آگ بڑھنے لگی۔ آخر کار شادی کی صبح جب سب تیاریوں میں مصروف تھے، علیشہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ظلم کے آگے نہیں جھکے گی۔ اس نے اپنی ماں کی قبر پر آخری سلام کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، امی آج میں اپنی زندگی کے لیے لڑوں گی۔ اور وہ گاؤں سے نکل گئی، ننگے پاؤں، خالی ہاتھ، مگر دل میں امید کا چراغ جلائے۔ گاؤں کے سب لوگ حیران رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ باپ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے گاؤں بھر میں شور مچا دیا کہ اگر وہ ملی تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
علیشہ بھاگتے بھاگتے شہر پہنچی جہاں نہ کوئی اسے جانتا تھا نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ وہ دنوں تک فٹ پاتھ پر سوئی، کبھی بھوکی رہی، کبھی لوگوں کے دروازوں پر کام مانگا، مگر ہر کوئی انکار کر دیتا۔ آخرکار ایک نیک دل عورت نے اسے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیا۔ عورت خود بیوہ تھی اور سلائی کڑھائی کر کے گزارا کرتی تھی۔ اس نے علیشہ کو بھی سلائی سکھائی اور ساتھ ہی پڑھنے لکھنے کی اجازت دی۔ یوں علیشہ کی زندگی میں پہلی بار سکون کی سانس آئی۔ دن گزرتے گئے اور وہ دن رات محنت کر کے نہ صرف سلائی میں ماہر ہو گئی بلکہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی۔ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ عورت نے کہا، بیٹی تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے اور دماغ میں روشنی، تم ایک دن ضرور کچھ بنو گی۔ یہ الفاظ علیشہ کے دل میں دعا کی طرح اتر گئے۔ سال گزرتے گئے اور وہ جوان لڑکی اب ایک مضبوط اور تعلیم یافتہ عورت بن گئی۔ اس نے شہر میں ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز کھولا جہاں غریب بچیوں کو مفت پڑھاتی۔ لوگ اسے دعائیں دیتے اور کہتے، یہ لڑکی نہیں فرشتہ ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ماں کی یاد اور باپ کی بے رحمی کا زخم ہمیشہ زندہ رہا۔ ایک دن اچانک گاؤں سے خبر آئی کہ اس کا باپ سخت بیمار ہے اور موت کے قریب ہے۔ یہ سن کر علیشہ کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا اسے جانا چاہیے؟ کیا اس کے لیے وہی باپ اہم ہے جس نے ساری زندگی اسے دھتکارا؟ مگر ماں کی قبر پر کی گئی دعا یاد آئی اور دل نے کہا، معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ لہٰذا وہ گاؤں واپس گئی۔ جب وہ باپ کے سامنے پہنچی تو وہ حیران رہ گیا۔ بیٹی جسے وہ منحوس کہتا تھا آج سب کی دعاؤں کا مرکز بن چکی تھی۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے کہا، بیٹی میں نے ساری زندگی ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ علیشہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بابا میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے باپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ علیشہ کے دل میں سکون اتر آیا۔ اس نے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دیا اور یہی اس کی زندگی کی اصل کامیابی تھی۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتی تھی بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے روشنی بن گئی تھی جو اندھیروں میں قید تھیں۔ اور اس کی کہانی یہی پیغام دیتی ہے کہ دکھ چاہے جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، اگر دل میں امید اور ہمت ہو تو قسمت کو بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔